चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ سخاوت کا لفظی معنی دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ضرورت مندوں کی مدد کرے، وہ ان سے بدلے کی امید نہ رکھے اور اس کا مقصد دکھاوا اور نمائش بھی نہ ہو۔ ایثار کا معنی ہے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ ایک انسان کا اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنا اور اپنی سہولت کی قربانی دے کر دوسروں کو سہولت فراہم کرنا ایثار کہلاتا ہے۔ دوسروں کے لیے ایثار کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور اسلام کے نظام عبادت میں سخاوت اور ایثار کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس کے 7 خوشے ہوں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما، اور روک کر رکھنے والے سے تو بھی روک لے۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک 2 ہی لوگوں پر جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ اس کے مطابق بتا اور سکھا رہا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کا حساب نہ کرو، ورنہ وہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ اور سخاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے انکار فرمایا ہو۔ تاریخ اسلام ہمارے بزرگوں کی سخاوت و فیاضی کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی بہت مالدار خاتون تھی۔ آپ کی ساری دولت اسلام کی تبلیغ اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی خطرات میں گھری ہوئی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے مالدار مسلمانوں نے بہت سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سا مال کئی موقعوں پر اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت نقد رقم کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں تک جا پہنچی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو منہ مانگی قیمت ادا کر کے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ فیاضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ آتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ اپنی محنت و مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین جو مدینہ منورہ آنے کے بعد خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اپنے انصار بھائیوں کے ایثار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا وطن چھوڑنے کا غم بھول گئے۔ انصار اور مہاجرین میں ایسی محبت پیدا ہوئی جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ سخاوت اور ایثار یہ ایسی خوبیاں ہیں کہ جس شخص میں آ جائیں اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بخیل شخص کو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے اور لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ سخاوت کی وجہ سے مال بڑھتا ہے اور بخل و لالچ سے مال کم ہوتا ہے۔ سخی آدمی خوش رہتا ہے جبکہ بخیل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ سخی شخص کے لیے لوگوں کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں جن کی وجہ سے اس سخی کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، اور مال خرچ کرنے سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد ہوتی ہے، دولت تقسیم ہوتی ہے جس کی وجہ سے جرائم کی شرح میں کمی آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انسانی برادری کے ہر فرد کی ضرورت کو اپنی ضرورت کی طرح محسوس کرے اور سخاوت و فیاضی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ نادار انسانوں، غریب طلبا اور مریضوں کے لیے ہم ضرور سخاوت سے کام لیں اور انہیں ضروری وسائل فراہم کریں۔ اپنا حق کسی کو معاف کر دینا، اپنا بچا ہوا مال کسی دوسرے کو دے دینا اور اپنی ضرورت کو روک کر دوسروں کی ضرورت پوری کرنا، یہ بھی سخاوت کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔